بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کے سلسلے میں بیان چل رہا ہے اور آج اس کا چوتھا حصہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم نماز کے سلسلے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ نماز کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن شریف میں بار بار فرمایا اقیم الصلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے اور نماز کو پڑھنے میں کیا فرق ہوتا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز قائم کیسے ہوگی، اس کے اوپر ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو آج ہم یہ بات کریں گے کہ نماز جو ہے وہ اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہدیہ ہے، اور یہ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے یہ بات کی تھی کہ جو تمام احکام نازل ہوئے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئے، لیکن نماز کا جو تحفہ تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور براہ راست ان کے حوالے کیا، اور ان کے ذریعے یہ ہم تک پہنچا۔ تو اب یہ اس کا اگر کسی کو تحفہ دیا جائے تو اس کی قدر کیسے ہوتی ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے مجھے ایک واقعہ پیش آیا، ایک دفعہ میں ملک سے باہر گیا اور وہاں کسی ترک مسجد میں نماز پڑھی، جرمنی کا واقعہ، تو میں بڑے شوق سے مسواک لے کر گیا کہ وہاں پہ مسواک نہیں ہوتی تو میں لوگوں کو مسواک دوں گا اور سب سے پہلے امام صاحب کو دوں گا۔ تو ان بیچارے کو اس سنت کی اہمیت کا اتنا احساس نہیں تھا۔ میں نے انہیں بڑی محبت سے مسواک پیش کی اور انہوں نے سامنے کھڑے ہوئے کسی آدمی کے حوالے کر دی۔ تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ایک تو یہ تحفہ کس کا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پھر یہ کہ مجھے تحفہ دیا جا رہا ہے تو میں اس کا شکر ادا کروں اور اپنے رویے سے بھی ظاہر کروں۔ لیکن انہوں نے جو تحفہ دینے والے کو ایسا لگا جیسے انہوں نے ناقدری کری تحفے کی۔ تو اب اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا تحفہ دیا اور ہم اس تحفے کی قدر نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہماری کیا حیثیت ہوگی؟ اسی انسان کی سی حیثیت ہوگی جس کو کوئی تحفہ دیا جائے اور وہ اپنے رویے سے ظاہر کر دے کہ مجھے اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تو اس کی قدر کا سب سے افضل طریقہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، نماز ہی اس کا سب سے افضل طریقہ ہے کہ اس کی قدر کی جائے اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے، تو ہم اس کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ نماز ہی سے ادا کریں گے۔ چنانچہ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اس سے پہلے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ ہم نے آپ کو کوثر دی، اور کوثر کیا ہے؟ علماء نے فرمایا خیر کثیر کا نام ہے، یعنی ہر طرح کی خیر کا نام ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ حوض کوثر کا نام ہے۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا ذکر کیا تو آگے فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، تو پھر اپنے رب کے سامنے اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ تو یہ تحفے کی قدر کرنا کیسے اللہ تعالیٰ نے کیسے بتایا کہ نماز پڑھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے کہ راتوں کو پوری رات نماز پڑھتے رہتے تھے، رویا کرتے تھے، کھڑے قیام میں اتنا وقت گزر جاتا تھا کہ پیروں پہ سوجن ہو جاتی تھی۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے تو اگلے اور پچھلی تمام جو بھی اگر کوئی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ تو معاف کر دیا ہے، آپ تو معصوم ہیں، تو پھر آپ کیوں اتنی نماز پڑھتے ہیں؟ سوال کا مطلب یہ تھا۔ تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت، کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اتنا احسان کیا ہے، اتنے انعامات، تو کیا میں نماز نہ پڑھوں؟ تو میرے اوپر تو اور بھی زیادہ واجب ہے کہ میں نماز پڑھوں، اور اس سے نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ عبد شکور ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بندہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے جسم کو اگر ہم نماز کے بارے میں غور کریں تو تقریباً ہر حرکت ہوتی ہے ہمارے جسم میں، اور ہمارے جسم کا ہر جوڑ ہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو جوڑ دیے ہیں، جتنے بھی ہیں 360 جوڑ ہیں، تو وہ سب اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں ہمیں نماز پڑھنے کے لیے دیے ہیں۔ اور یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا مقصد ہی عبادت بنایا ہے، اور ان عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز کو قرار دے دیا۔
تو نماز کو پڑھنے کے لیے ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جوڑ دیے کہ ہم رکوع بھی کر سکتے ہیں، سجدہ بھی کر سکتے ہیں، اٹھ بھی سکتے ہیں، دوبارہ واپس جا بھی سکتے ہیں. اور اگر تھوڑا سا ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو کبھی ایسا ہوتا ہے چوٹ کہیں لگتی ہے اور درد کہیں اور ہوتا ہے، یعنی کمر میں مسئلہ ہے تو اس کے آثار پیروں میں ظاہر ہو رہے ہیں، تو ڈاکٹر کو دکھائیں گے تو وہ پھر ٹیسٹ وغیرہ کرا کے بتائے گا کہ آپ کی ٹانگوں میں مسئلہ نہیں ہے، اصل میں آپ کی کمر میں مسئلہ ہے. تو یہ جوڑوں کی اہمیت کیا ہے یہ ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیسے کیسے احسانات کیے ہیں. ہم ان جوڑوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں، نماز چھوڑ دی، دوسرے گناہوں میں اپنے آپ کو. تو اگلی بات یہ ہے کہ نماز شیطان کو رسوا کرتی ہے. تو شیطان تو چاہتا ہی نہیں کہ ہم نماز پڑھیں. شیطان تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، ہماری وجہ سے اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کر لی. اتنا بڑا دشمن ہے ہمارا کہ ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرے. تو وہ کیوں چاہے گا ہم نماز پڑھیں؟ سب سے بڑی نیکی ہم کریں، ایسا کیسے اس کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے فجر کی نماز کے حوالے سے کہ جب مسلمان سو رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے سر میں 3 گرہیں لگا دیتا ہے. اب اگر مسلمان اٹھ جائے تو ایک گرہ کھل گئی. اگر مسلمان اٹھ گیا، حدیث میں آتا ہے اگر اٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو ایک گرہ کھل گئی. پھر اگر وہ وضو کر لے تو دوسری گرہ کھل گئی، اور اگر وہ نماز بھی پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل گئی. اور حدیث میں آگے آتا ہے کہ پھر وہ خوش باش ہو جاتا ہے اور چست ہو جاتا ہے. چنانچہ ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اور نماز کی شرائط پوری کرتے ہیں تو وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو دیکھنے سے ہی ایک فرق نظر آتا ہے کہ چہرے سے ہی کہ خوش باشی، نشاط اور چستی نظر آتی ہے. تو ابھی میں 2 دن پہلے کہیں ایک مجلس میں تھا جہاں پر شیخ ہاشم صاحب جو ایک امریکن مسلمان ہیں وہ آئے ہوئے تھے. انہوں نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنایا، ایک ایسے مسلمان کا واقعہ سنایا اور غیر مسلم کا جن کو وہ جانتے تھے. وہ واقعہ یہ تھا کہ امریکہ میں ایک مصری مسلمان کو قتل کرنے کے لیے ایک دوسرے غیر مسلم کو پیسے دیے گئے، جیسے اجرتی قاتل جسے کہتے ہیں نا، وہ اجرتی قاتل تھا. تو اس کو پیسے دیے گئے کہ تم نے اس کو قتل کرنا ہے. تو وہ ان گھر پہنچ گیا اور گھر کے اندر کسی طرح داخل ہو گیا، اور وہ مصری مسلمان جو تھا اس کو کہا کہ اب میں تمہیں مار رہا ہوں. ہاتھ میں اس کے گن تھی. تو وہ مسلمان جو تھا اس نے کہا مجھے صرف 5 منٹ دے دو، اس کے بعد تم مار دینا. تو وہ 5 منٹ اس نے اس لیے مانگے تھے کہ وہ وضو کر کے 2 رکعت پڑھنا چاہتا تھا. تو اس نے یہی کیا، وضو کیا اور نماز پڑھی، اور نماز سے فارغ ہوا تو وہ جو اجرتی قاتل تھا اس نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ میں نے نماز پڑھی ہے، اب میری موت کا وقت آ گیا ہے تو اپنے رب کے سامنے میں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی. تو اس نے کہا کہ یہ مجھے بھی سکھا دو، یہ مجھے بھی سکھا دو، اور وہاں سے وہ مسلمان ہو گیا. ان دونوں افراد کو شیخ ہاشم صاحب جانتے تھے. تو یہ کوئی دور کا واقعہ نہیں ہے، کوئی کتابوں کا لکھا ہوا واقعہ نہیں ہے، بلکہ بالکل قریب کا. تو یہ نماز کی قدر ایک مسلمان کو تو نہیں ہوتی، اس کی کان میں اذان کی آواز بھی جاتی ہے، اس کے محلے میں مسجد بھی ہوتی ہے، پھر بھی وہ اپنے گناہوں میں ملوث رہتا ہے، ناقدری کرتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن ایک غیر مسلم جس نے دیکھا کہ ایک آدمی کیسے موت سے پہلے بھی اسے اپنے رب کی یاد ہے اور وہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ اس نماز کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا. خود شیخ ہاشم صاحب نے اپنا واقعہ سنایا تھا کہ وہ جب سچ کی تلاش میں نکلے تھے تو کہیں وہ غالباً سوڈان میں تھے، تو انہوں نے کوئی کشتی میں سفر کر رہے تھے اور اس کشتی میں مختلف لوگ تھے. پھر یہ ہوا کہ کچھ اذان کا انہوں نے بتایا، ایک عجیب سی کسی نے کچھ پڑھا اور اس کے بعد سب ایک صف میں کھڑے ہوئے اور پھر سب نے ایک ساتھ جھکے اور پھر سب ایک ساتھ سجدے میں چلے گئے. تو انہیں اندازہ تو ہو گیا کہ کیا ہو رہا ہے.
تو وہ خود بتاتے ہیں کہ میں اسی وقت مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ہے اصل سچ، حق جو ہے وہ یہ ہے۔ تو اس نماز جس کی ہم قدر نہیں کرتے، جب کوئی جو ایسا آدمی دیکھتا ہے جس نے کبھی نماز پڑھی بھی نہیں ہوتی اور اس کے دل میں سچ کی تلاش ہوتی ہے، تو وہ مسلمان ہو گیا، جیسا کہ ہم نے 2 واقعات سے سنا۔ تو یہ جو آیت پیچھے لکھی ہوئی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان یا مسلمان نماز پڑھ رہا ہے لیکن گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص کی شکایت کی گئی کہ راتوں کو نمازیں پڑھتا ہے اور دن بھر چوری کرتا ہے، تو یعنی اس کی نماز کی شکایت اصل میں کی جا رہی تھی، اس کی چوری کی نہیں، کہ یہ کیسی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تھا کہ یہ ان قریب چوری کو چھوڑ دے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا اور اس نے چوری چھوڑ دی۔ تو ہمیں یہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آیت ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اس میں بھی یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ نماز پڑھنی نہیں ہے، قائم کرنی ہے، اور جب قائم ہوگی تو آگے والی بات ثابت ہو جائے گی، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، کہ نماز انسان کو فحشاء اور برائی سے روکتی ہے۔ پھر یہ ہوگا تو ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اصل میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، قائم نہیں کر رہے ہوتے۔ اور قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے، اس کی جو شرائط ہیں وہ پوری کی جائیں، اس کا وضو جس طرح کرنا ہے اس طرح وضو کیا جائے، مسجد کے جو آداب ہیں ان کا خیال رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں نماز کے لیے پیش ہوں، نہ کہ مجبوری سمجھ کر۔ کہ ایک دفعہ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ایک ساتھی طالب علم نے یہ کہا کہ میں ذرا نماز نمٹا کے آ جاؤں۔ اسے فوراً خیال ہوا اور اس نے استغفر اللہ بھی کہہ دیا، لیکن آج کا مسلمان نماز کو حقیقت میں نمٹا ہی رہا ہوتا ہے، وہ تو اس کی زبان سے نکل گیا، لیکن آج ہم اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ الحاج، یہ اس زمانے کی بات، الحاج قلیل والرکب کبیر، کہ حاجی بہت کم ہے، قافلے بہت زیادہ ہیں۔ حاجی کم ہے اور قافلے بہت زیادہ ہیں، یعنی لوگ حج کرنے بہت آتے ہیں لیکن ان میں سے حج کرنے والے کم ہی ہوتے ہیں۔ آج ہم نماز پڑھنے تو بہت آتے ہیں، بہت تو خیر نہیں آتے، لیکن جتنے بھی آتے ہیں ان میں سے نماز پڑھنے والے تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن قائم کرنے والے کتنے ہوں گے؟ اچھا، تو سورۃ المعارج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 22 اور 23 میں فرماتے ہیں الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ تو الا المصلین سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ برائیوں کا ذکر کیا کہ ان لوگوں میں یہ برائی ہوتی ہے، یہ برائی ہوتی ہے، بخل کا ذکر کیا، لیکن پھر آگے فرمایا الا المصلین، کہ لیکن وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، یعنی وہ اس سے استثناء ہے۔ تو لیکن نماز پڑھنے والے، ان کی آگے تفصیل بھی بتا دی کون سے نماز پڑھنے والے، الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ تو دائمون کا ترجمہ ہم یوں ہی کر لیں گے کہ جو اپنی نماز کو قائم کرتے ہیں، تو بات سمجھ آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ جگہ قرآن شریف میں یہ فرما رہے ہیں کہ نماز کو قائم کر لو، ایسا کر لو کہ پھر اس سے تمہیں فائدہ ہونا شروع ہو جائے۔ یہ کہ کبھی فجر پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی 4 نمازیں پڑھ لیں، کبھی 3 پڑھ لیں، یہ قائم کرنا نہیں کہلائے گا۔ کبھی گھر پہ پڑھ لی، کبھی مسجد میں پڑھ لی۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کے بارے میں بتا دیا ہے، جس طرح پڑھنی ہے اسی طرح پڑھی جائے۔ اور نماز کا ایک فائدہ جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ایک نہیں کئی فائدے ہیں، جو نماز کو قائم کرے گا اس کی زندگی کی باقی چیزیں بھی صحیح ترتیب پر آ جائیں گی۔ مثلا یہ کہ اس کو اس بات کا احساس ہے کہ نماز وقت پر پڑھنی ہے، تو وہ وقت کی پابندی اس کی باقی زندگی میں بھی آنی شروع ہو جائے گی۔ اس کو اس بات کا احساس ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الصلاۃ لشغولہ، کہ نماز تو کامل مشغولیت کا نام ہے، اس کے علاوہ نماز کے اندر آپ کچھ اور کر ہی نہیں سکتے۔ آپ نے جیسے ہی اللہ اکبر کہتے ہیں آپ کی فلائٹ روانہ ہو جاتی ہے کہیں اور، حالانکہ اب نماز کے اندر ہونا چاہیے، لیکن ہمارے
خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں جو بھولے ہوئی ہوتی ہیں وہ یاد آنی شروع ہو جاتی ہیں، چابی کہاں رکھی تھی، فلاں سے یہ بات ہوئی تھی اس نے جواب نہیں دیا، یہ ساری چیزیں شیطان ہمیں یاد دلانا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ یہ نماز وہ عبادت تھی جس میں واحد عبادت ہے جس میں اور کچھ بھی جائز نہیں ہے. باقی ساری عبادتوں میں وہ ہوتی ہے ایگزمپشنز ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ عبادت ہے جس میں کچھ بھی جائز نہیں ہے. کامل طریقے سے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، یہاں تک کہ آپ کے ایک ایک اشارے سے یہ ثابت ہونا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں. اور جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ کے جب آپ تکبیر تحریمہ کہیں تو آپ کی ہتھیلی کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، جس میں ہم غلطی کرتے ہیں اور ہاتھوں کو اس طرح سیدھا نہیں کرتے. آپ کے پیروں کے جو انگلیاں ہیں ان کا رخ بھی کعبے کی طرف ہونا چاہیے، یہاں تک کہ آپ سجدے میں ہو تب بھی اسی طرف رخ ہونا چاہیے، اس میں بھی لوگ کوتاہی کرتے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ آنکھوں کا رخ کہاں پر ہونا چاہیے، آنکھوں کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے، جب رکوع میں ہیں تو آنکھیں کہاں ہونی چاہیے، جب آپ قعدہ میں ہیں تو آپ کی کہاں آنکھیں ہونی چاہیے، قیام میں ہیں تو کہاں ہونی چاہیے. یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا. تو یہ جو بات ہوئی ہے کہ یکسوئی نماز ہم سے کامل یکسوئی مانگتی ہے کہ ہماری 100% توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو. یہ یکسوئی جب نماز میں بہتر ہوتی جائے گی تو باقی زندگی میں بھی بہتر ہوتی جائے گی. اور آج کی زندگی میں یکسوئی کو دور کرنے والا ایک آلہ ہے جو ہم سب کے جیبوں میں ہوتا ہے. تو یہ پھر ہمیں احساس بھی ہوگا کہ یہ یکسوئی کی کمی ہے اور میری اپنی زندگی میں بھی کچھ چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، وہ نہیں ٹھیک ہو رہی. تو اس کے لیے بھی نماز ہمیں اتفاق سکھاتی ہے. امت میں آج اختلاف ہی اختلاف ہے نا، یہاں تک کہ مسجد کے اندر کھڑے ہو کے اختلاف ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب صفیں بناؤ تو بالکل سیدھی ہوں اور ان میں بیچ میں جگہ نہ ہو، اور اگر جگہ ہوگی تو اس سے آپس میں اختلاف ہوگا. ہم مسجد تو آتے ہی نہیں تو پھر وہ اتفاق کیسے ہوگا. تو ہمیں صفیں تو سیدھی ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کو آ گئی الحمدللہ، لیکن یہ کہ مسجد میں حاضری کتنے لوگوں کی ہے، تو اتفاق کہاں سے آئے گا. اتفاق اتنا ضروری ہے کہ اگر امام غلطی کرے تو آپ لقمہ تو دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. اگر نماز پھر بھی وہ غلط پڑھائے گا تو آپ کو اس کے پیچھے غلط ہی پڑھنی ہوگی، بعد میں آپ چاہے اس کو بتا دیں. نماز کے اندر آپ اس سے اختلاف نہیں کر سکتے. یہ نماز ہمیں سکھاتی ہے کہ امت کے اندر اختلاف کتنی بری چیز ہے اور اتفاق کتنی ضروری چیز ہے. پھر نماز ہمیں ضبط سکھاتی ہے جس کو ڈسپلن بھی کہتے ہیں. تو یہ ڈسپلن کیسے آتا ہے؟ جب آپ کا ذہن یکسوئی اختیار کرتا ہے تو پھر آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کس وقت کیا کام ضروری ہے. ضبط اسی کا نام ہے کہ کس وقت کون سا کام ضروری ہے. اس بات کا جیسے ہی احساس ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر اپنے گھر میں، اپنے آفس میں، بازار میں، جہاں بھی جائیں گے اپنے تمام معاملات صحیح ہوتے جائیں گے. تو آج ہم اگر دیکھیں تو یہ جو سیلاب آیا اس میں بہت مشکل ہے یہ کہنا کہ یہ عذاب نہیں تھا. جس طریقے کے ہم نے مناظر دیکھے ہیں بہت مشکل ہے یہ کہنا کہ یہ عذاب نہیں تھا. لیکن ہم اپنے آس پاس اگر نظر دوڑائیں تو بہت سے لوگ انہی دنوں میں تفریح کے لیے جا رہے تھے، گھومنے کے لیے انہی علاقوں میں. ہم اگر اپنے سے تھوڑا دور دیکھیں تو ہمیں دور کے مناظر بھی قریب کر کے دکھائے جا رہے ہیں کہ بچوں کو کس طرح ذبح کیا جا رہا ہے، بھوکا مارا جا رہا ہے. ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ہماری تفریح اسی طرح جاری ہے. سوات جانا ہے، کبھی مری جانا ہے، کبھی. تو یہ نماز ہمیں یہ ضبط بھی سکھائے گی کہ بھائی اس وقت کون سا کام کرنے کا نہیں ہے اور اس وقت کون سا کام کرنے کا ہے. تو انشاءاللہ یہ بیان جاری رہے گا. آج چوتھا حصہ ختم ہوا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. الہ العالمین اطاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائی سے بچائیے، ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائیے، ضالین اور مغضوبین کی پیروی سے بچائیے. یا اللہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے. یا اللہ ہمیں ویسا بنا دیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اپنے سے راضی کر لیجئے. یا اللہ فلسطین کو آزاد کر دیجئے. یا اللہ جو فلسطین پر قابض ہیں اور جو قابض
قابض قوم کی مدد کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو نیست و نابود کر دیجئے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔